ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن پڑھنے والے تو بہت ہوں گے لیکن سمجھ کر رکھنے والے کم ہوں گے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، یہ بھی بالکل پوری ہو چکی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ تو یہ وہ دور آ گیا ہے کہ علماء سو ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ہمیں کیسے بچنا ہے؟ ہمیں اس طرح بچنا ہے کہ ہمیں خود علم حاصل کرنا ہوگا۔ اپنے قرآن پاک جو گھروں میں ہم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف مردے دفنانے اور بخشوانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اس کو کھول کے پڑھنا ہوگا۔ احادیث کی کتابیں جو ہم نے صرف طاق میں رکھی ہوئی ہیں یا الماریوں میں سجا رکھی ہیں، ان کو نکال کے پڑھنا ہوگا اور اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالنا ہوگا۔ اس لٹریچر کو پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا اگر ہمیں آنے والے فتنوں کے متعلق جاننا ہے، کیونکہ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اگر ہم آج نہیں جانیں گے کل ہم پچھتائیں گے۔ کل ہمارے لیے جو ٹائم آ رہا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ واحد ہمارے پاس ہی ہمارے نبی نے ہمیں اس آنے والے فتنوں سے بچنے کا نالج دے رکھا ہے، اور اس کا فائدہ یہودیوں نے اٹھا رکھا ہے۔ وہ ہمارا لٹریچر پڑھ چکے ہیں، وہ ہماری احادیث، ہمارا قرآن پڑھ چکے ہیں، ان کو ہمارے بارے میں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے بارے میں ساری انفارمیشن ہے، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اور ہماری جنریشن بالکل لابلد ہے، اور اگر یہی حال رہا تو وہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ، بلکہ وہ ہو چکے ہیں، وہ مزید اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور ہم جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ آنے والی مصیبتوں کے آگے چوپٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمیں آنے والی اپنے جنریشن کو بچانا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں بچائیں گے، ان کو اویئر نہیں کریں گے قرآن اور حدیث اور اس اسلامک نالج سے ان کو بے بہرہ رکھیں گے، یہ آنے والے